اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا ہاشمی یا مقتدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ساتھی جنہوں نے یہ محفل سجائی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو رات کے اس پہر بھی بیٹھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں شامل ہیں۔ ساتھیوں، چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور جید عالم دین اور ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا فضل الاسلام نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق سنی تحریک کی رابطہ کمیٹی سے ہے اور حضرت کا تعلق سنی تحریک کے علماء بورڈ سے ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں زیادہ دیر حائل رہوں آپ کے اور حضرت کے درمیان، اس لیے کوشش کروں گا کہ 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر کے، اور کوشش کروں گا کہ اس 5-10 منٹ میں کچھ نہ کچھ میسج جو کہ اپنے مرکز کا ہے آپ تک پہنچا ہوں۔ آج یہ محفل الحمدللہ جو سجی ہوئی ہے، یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں گلشن بہار کے وہ نوجوان جنہوں نے یہ محفل سجائی اور اس کے تمام معاملات کیے۔ ساتھیوں، یہ محفل آج آپ کے گلشن بہار میں نہیں یا اورنگی ٹاؤن کے صرف مختلف علاقوں میں نہیں، شہر کراچی کے مختلف ایریاز میں نہیں، ملک پاکستان میں نہیں، بلکہ جہاں جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ، درود و سلام پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کا نعرہ یا رسول اللہ ہے، وہ یہ محفل سجایا کرتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور بعض اسلام کے ٹھیکیدار جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، آپ کی ظاہری حیات کے دوران ہی اسلام کے نام پر اسلام کی پیٹھ میں ہی چھرا گھونپنے کا کام کر رہے تھے، وہ اس ملک میں بھی متحرک ہوئے ہیں۔ جو لوگ نام لیتے ہیں اسلام کا، اور سب سے زیادہ نقصان بھی وہی لوگ اسلام کو پہنچا رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، جو لوگ ہماری اس محافل کو شرک اور بدعت کا نام دیتے ہیں، جو میلاد منانے کو شرک اور بدعت کا نام دیتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی دہشت گردی کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کر دیا۔ وہ اسلام جس کے ڈنکے پوری دنیا کے کونے کونے میں بجا کرتے تھے، آج اگر کوئی اسلام کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے کوئی غیر مسلم، تو وہ 10 مرتبہ سوچتا ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ کہیں اسلام، دین اسلام کوئی دہشت گردی سے تعلق رکھنے والا مذہب تو نہیں۔ تو وہ لوگ جن لوگوں کو پروجیکٹ بھی یہود و نصارہ نہیں کیا، اگر آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ لاہور فردیا کا نام آپ نے سنا ہوگا،
یہ لارنس آف پرگیا ایک برطانوی جنرل تھا، اس کو یہودیوں نے اتنا علم دیا اسلام کے بارے میں، اس کو اسلام کا لبادہ اس کے اوپر اڑا کر مسلمانوں کے لبادے میں اس کو عرب کی طرف روانہ کیا، اور نجف جہاں پر بحری قزاق یا سمندری ڈاکو، آج کل آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے صومالی قزاقوں نے، صومالیہ کے بحری قزاقوں نے فلاں جہاز کو سمندر میں اغوا کر لیا یا رومال بنا لیا، پیسے مانگ کر چھوڑ رہے ہیں، تو وہی بحری قزاق جو سمندروں میں لوٹا ماری کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ اس لارنس آف پرگیا نے مل کر جزیرہ نما عرب کے اوپر حملہ کیا، جس کو حجاز مقدسہ کے نام سے ہم پہچانتے تھے۔ آج شاید لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہو کہ یہ حجاز مقدسہ کون سی زمین تھی، کون سی ریاست کی بات کر رہے ہیں، کون سی سلطنت کی یہ بات کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ حجاز مقدسہ سعودی عرب کا پرانا نام ہے۔ حجاز مقدسہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب ترکوں کی حکومت تھی، جو درود و سلام پڑھنے والے تھے، جھوم جھوم کر سرکار علیہ السلام کا میلاد منانے والے تھے، مزارات کے اوپر حاضری دینا ان کا عقیدہ تھا۔ ان وہابیوں نے، لارنس آف پرگیا نے ان بحری قزاقوں کے ساتھ مل کر سٹا بٹا کر حملہ کیا حجاز کے اوپر، اور محمد بن عبد الوہاب نامی نجدی، جو کہ شاہ سعود کا کزن تھا۔ شاہ سعود میں آپ کو بہت زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، یقیناً جو نوجوان ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، آج ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے اسلام کی کیا شکل تھی، اسلام کے اندر کن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اسلام کی ترقی میں، اسلام کی تباہی کے ذمہ دار کون کون لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دور ہو گئے اپنے مسلک سے، ہم علماء اہل سنت سے دور ہو گئے، اپنے علماء کرام سے دور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہم اندھے ہو چکے، ہمیں صرف آج کی جو خبر ہوتی ہے اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پچھلی تواریخ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کی قیادت میں حملہ کیا۔ آج اگر کچھ لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، آپ نے ٹی وی کے اوپر اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ صوبہ سرحد میں جو دہشت گرد ٹولہ جو ہمارے افواج کو شہید کر رہا ہے، جو ہمارے بے گناہ لوگوں کو بم دھماکوں کے ذریعے اور دیگر دہشت گردی کے ذریعے شہید کر رہا ہے، جو بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، جو اسلام کے نام پر اسلام کی پیٹھ میں کنجر گھوم رہا ہے، وہ طبقہ آج صبح سڑک میں، سماج میں، مالا کنڈ میں وہ شریعت محمدی کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کوئی آج نئی بات نہیں کر رہے، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی سربراہی میں حجاز مقدسہ کے اوپر حملہ کیا گیا، قبضہ کیا گیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے وہاں پر فتوے دیے۔ اگر ہمارے سینوں میں غیرت مند سنی مسلمانوں کا دل ہے تو ہم ان کے فتووں کو اور